ایک عام آدمی تو یہ سمجھتا ہے نا کہ فالج لا علاج بیماری ہے، کیا فالج کا علاج ممکن ہے؟ جی یہ ایک متھ ہے اسٹروک کے بارے میں کہ جو اسٹروک ہے وہ اٹس ناٹ ٹریٹیبل. دیٹس ناٹ ٹرو. جو آج کل ہماری جو انفیکٹ دا ٹریٹمنٹ آف اسٹروک acute treatment of stroke has been out there and being practiced in the world decades ago. مگر ہمارے ریجن میں جب جو اپروو ہوا تھا جو اسٹروک کا ٹریٹمنٹ ہے یا جس کو کلاٹ بسٹر یا فالج کا عام لینگویج میں فار پاپولیشن کہیں تو فالج کا ٹیکا کہا جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ دیر نہیں میں بھی اوور 5 to 7 years. The good thing is کہ recognition is becoming very common and علاج بالکل ممکن ہے، نہ صرف ریورسیبلٹی but the quality of life can be retained as well. So it's absolutely a myth that it's not treatable. علاج ممکن ہے، بالکل ممکن. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر ہم ٹائپس آف اسٹروک کی بات کریں تو وہ کتنے ٹائپس کے اسٹروک ہوں گے جو ایک عام آدمی کو سمجھ آئے؟ تو ایک سادی لینگویج میں جو فالج ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسٹروک بیسکلی جو ویسلس جو خون کی رگیں ہوتی ہیں اس کی پیٹنسی کی ڈسٹربنس ہوتی ہے. جو 2 طرح کے ہوتے ہیں اس میں ایک پہلی ٹائپ کو اسکیمک لینگویج جو ہماری سائنٹیفک لینگویج ہے اس میں ہم اسکیمک اسٹروک کہتے ہیں، جس میں جو خون کی میجر رگیں ہیں دماغ کی اس میں کلاٹ جو ہے وہ بلڈ فلو کو بلاک کر دیتا ہے. ٹھیک. اس بلاکیج کی وجہ سے جو خون کی روانی الٹیمیٹلی آکسیجن سپلائی ٹو دا وائٹل برین ٹیشوز وہ ڈسرپٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے انرجی فیلئر ہوتا ہے اور زخم بن جاتا ہے. ٹھیک. اور جو دوسری ٹائپ ہے وہ خون کے رگ کے پھٹنے سے فالج ہوتا ہے، اور عموماً جو پیشنٹ انکنٹرولڈ ہائپر ٹینشن ہو یا ایسے مریض جن کے خون کی رگوں کی کوئی ویسکولر انوملی ہو، یعنی کہ وہ جس نارمل اسٹرکچر جو ان کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، اس کی ایز اے کمپلیکیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی ہمارے جتنے بھی فزیشنز ہیں یا جی پیز ہیں یا پیرامیڈیکل کے لوگ ہیں وہ اگر نیورولوجی کے کرائیٹیریے کو سمجھنا چاہیں کہ یہ کون کون سی بیماریوں کو ٹریٹ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ سو سب سے پہلے جو ایک اگر ہم میڈیکل فریٹرنیٹی کی بات کریں تو سمپل لینگویج میں وی کال دا ڈیزیزز آف برین اینڈ اسپائنل کارڈ. ٹھیک ہے. اب برین، اسپائنل کارڈ اور بیسکلی سینٹرل اینڈ پیریفرل نروس سسٹم ہوتا ہے، اور اس سینٹرل نروس سسٹم کے اندر ہماری آنکھیں بھی شامل ہیں کافی حد تک. تو جو بھی بیماریاں ہمارے سینٹرل نروس سسٹم کو کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں، جو کہ ویسکولر بیماری ہو سکتی ہے، انفیکشن کی بیماری ہو سکتی ہے، سوزش کی بیماری ہو سکتی ہے، یا برین ٹیومرز کی فارم میں اگر کہیں، اور ایسی بیماریاں جن کو ہم آٹو ایمیون لیبل کرتے ہیں کہ جب قوت مدافعت اپنے ہی ہیلدی چیزوں کو سیلس کو نقصان پہنچانے لگ جاتی ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں. اب یہ سب فینومینا سینٹرل پیریفرل نروس سسٹم میں کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ پٹھوں کی جو کمزوری ہے یا پٹھوں کا عارضہ جو بھی ہے، مرگی ہو گیا، بیسکلی اسٹرکچرل اینڈ فزیولوجیکل اپسیٹ آف میکنزمز آف برین اینڈ اسپائن، ان سب کو ایک ٹھیک ہے. نیورولوجسٹ ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے مرگی کی بات کی، مرگی کے پیشنٹ کا پہلے دور میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اچانک سے کسی کو ایپیلیپسی کا اٹیک ہو گیا، مرگی کا ہو گیا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ اٹیک اس کو ہوتے رہتے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو لوگوں کو ہم آسان الفاظ میں کیسے سمجھائیں کہ اس کا علاج ممکن؟ تو مرگی کا علاج بالکل ممکن ہے، اور یہ بھی ایک اندر متھ ہے کہ یہ ایک بیکاز ہمیں بھی دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مرگی کا مریض ہے شاید اس کے اوپر کوئی جادو ٹونا ہو گیا ہے یا کوئی نفسیاتی بیماری ہے. یہ ایسا ہرگز نہیں ہے. جو مرگی کا اٹیک ہے یہ بیسکلی جو ہماری الیکٹریکل یا برقی قوت ہوتی ہے دماغ کی، اس کی جو روانی کی ڈسرپشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے مرگی جو ہے اس کا عارضہ ہوتا ہے، اور ان کی جو الیکٹرانک گیٹنگ ہے یا جو برقی قوت کی ڈسرپشن ہے اس کا توڑ دوائیوں کی فارم میں موجود ہے. اور بہت جدید قسم کی نہ صرف دوائیاں بلکہ سرجیکل علاج بھی موجود ہیں جو کہ ریفریکٹری ایپیلیپسیز کو ڈیل کرنے میں ہمیں بہت اچھی سپورٹ دیتے ہیں. اور اس کی کازز میں اگین یہی ہے کہ ہمیں اسٹرکچرل کمپوننٹ کو رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ دماغ میں کوئی
اسٹرکچرل بیماری ہے یا اسٹرکچرل ڈیفارمیٹی ہے جس کی وجہ سے ہے, یا کوئی بایو کیمیکل مسئلہ چل رہا ہے یا بچپن سے چل رہا ہے, تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں, تو ایک نیورولوجسٹ ہی اس کو ڈائسیکٹ کر کے اپروپریٹ ٹریٹمنٹ دیتا ہے اکارڈنگ ٹو پیشنٹ, اینڈ اٹس ایبسلیوٹلی ٹریٹیبل. ڈاکٹر صاحب ایپیلیپسی کوئی اس کو جینز کے اندر وراثتی بیماری بھی کہا جا سکتا بالکل جینس کا اس میں رول ہے, لیکن اگین ان ایپیلیپسی کے سنڈرومس ہوتے ہیں کچھ جو بچوں میں پائے جاتے ہیں, جس میں اگر ایک سمپل سی میں اگزامپل دوں تو جو تیز بخار کے ساتھ مرگی کا اٹیک ہونا, اس کی کچھ ویرائٹیز ہیں جو کہ جینیٹک پریڈسپوزیشن ہوتی ہے ان کی, اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی چائلڈہڈ سنڈرومس ہیں جن میں جینیٹک پروپینسٹی پائی جاتی ہے, مگر بہت ساری ایسی ہیں جن کا جینیٹک سے تعلق نہیں بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر پارکنسن بیماری یعنی راشے کی ایک بیماری شروع ہو جاتی ہے, ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کی بیسک کاز کیا ہوتی ہے اور ٹریٹمنٹ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ تو راشا بھی ایک بہت عام پائی جانے والی بیماری ہے ہماری سوسائٹی میں, اور یہ بھی ٹریٹیبل ہے, بٹ اٹ کین گیٹ اے بٹ کمپلیکس ایٹ ٹائمس, بیکاز ہوتا کیا ہے کہ ایک قدرتی نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نیورو ٹرانسمیٹرس کا, جس میں ہم ایک نارمل بندہ جب جسم کی حرکات کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں دقت محسوس نہیں ہوتی ہے, لیکن پارکنسنس ڈیزیز کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس میں جو نیورو ٹرانسمیٹرس کا بیلنس ہے, اسپیشلی ڈوپامین اینڈ ایسیٹائلکولین, اس کے امبیلنس کی وجہ سے ارریگولر باڈی موومنٹس یا باڈی اسٹیفننگ ہو جاتی ہے. تو ہم علاج, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم علاج ایسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان دونوں میں بیلنس قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ پیشنٹ کو جو ڈسیبلٹی ہے ان ٹرمز آف اسٹفنس آف دا باڈی اور جو ٹریمرز وغیرہ ہیں یا ان کے کانپنے سے, اس کے اندر اسٹیبلٹی لا کر ان کی لائف اسٹائل کو بہتر بنایا جائے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کی بیسک اگر کوئی کاز معلوم کرنا چاہیں, روٹ کاز اس کا کیا ہوتا ہے, یہ راشا شروع کیوں ہوتا ہے؟ اچھا, راشا کی بھی جینیٹک پریڈسپوزیشن ہوتی ہے. کچھ ٹائپس ہیں جو کہ ارلی آنسیٹ, لیٹ آنسیٹ پارکنسنس, اب تو ایسے بھی ٹائپس آ گئی ہیں جینیٹک جس کی پروپینسٹی ہے جو کہ 30 سال کے جو ینگسٹرز ہیں ان میں بھی آنے کو نظر آنے کو مل چکی ہے. تو جینیٹک پریڈسپوزیشن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اس کے علاوہ دیر آر جو نیو تھیوریز چل رہی ہیں اس میں کانسٹیپیشن اٹس ون آف دا رسک فیکٹرز. اس کو ہم کہتے ہیں گٹ برین ایکسس. اٹ ہیز اے رول, دیر سرٹن گٹ فلورا جو کانسٹیپیشن کو پروموٹ کرتے ہیں ان آور گٹ, اینڈ دیٹ ہیز بین associated with development of Parkinson's disease.